بات کہ 400 سال گزر گیا اللہ دے رسول تو بعد بھی امت اس فتنے دا نا نہیں سی بھی مسئلہ پوچھن لگیاں لوگ پوچھن بھی تیرا مسئلہ کیڑا اے وہ دوسری بربادی ہے ملوکیت تو بعد جڑی اسلام نو ڈے ڈبی کہ پہلا پوچھو مولوی صاحب تو حنفی ہیں سانو مسئلہ دا تو شافعی ہیں دس میں فلاں مسئلہ کیڑا 400 سال اس بدعت دا نام و نشان نہیں سی مسلمانوں دے وچ کسے بندے دی کھوپڑی چ گل نہیں سی بے عالم ویکھیا شہر چ علم ہے نیک ہے انہوں پوچھ لیں گے کدی کسی نہیں پوچھا تو حنفی ہیں شافعی ہیں مالکی ہیں کون ہے تینوں پوچھے کہ نا اے لعنت مسلط کر دی ادھر حکمرانہ شکنجہ کستا ادھر مولوی حضرات نے کستا کہ نہیں امام ابو حنیفہ دی تقلید واجب ہے شافعی دی واجب ہے فلاں جس علاقے جڑی چودھر سی آپ اپنا بنا کے بہ گئے بیدوں باہر کوئی گل نہیں کرے اے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جڑا واقعی شاہ ولی اللہ ہی ہے گا تے اصل قطب الدین احمد ہے تو بھی بہت سارے شاید پتہ کہ نہیں بے نا جڑا انہوں دا قطب الدین احمد ہے مگر نیک ہون پاروں شاہ ولی اللہ کو دہلی چلا نے ایک ستارہ طلوع کرتا جدی روشنی ایسے پوری دنیا چ ایتھے نہیں دنیا جہان چو تو بعد جتھے علم پھیلیا نا وہ دی اولاد دی برکت ہے شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر شاہ اسماعیل شہید سارے نور ہی نور بالکل منارہ نور جمیا اور جو لکھیا ایسا ہے کہ آدمی انہوں سمجھے موتیاں نہ تولن دے قابل یہ جے بندے صدیاں بعد جمدے ولی اللہ دا ثانی پیدا ہونا بہت مشکل ہے اور اگر کوئی مصفہ سمجھ اور مصفہ ہی پڑھ لے مجتہد ہو سکے اس عالم کسی عالم دی لوڑ نہیں پڑھ بھی ہوگا نا فتوے دو شاہ صاحب نے روشنیاں کرتیاں دماغ ایک فارسی چ ایک عربی چ ایسا بندہ سی حل حجت اللہ بالغہ یہ 152 صفحہ باب حکایت حال الناس قبل المیات الرابعہ و بعد ہن ہر گل ہے طلاق دا مسئلہ پوچھنا تسی جی مولوی ساڈے مسلک دے دسو او کینے مسلک دسے اللہ دے رسول تو بعد 400 سال لنگ گیا اس شرارت دا نام و نشان ہی نہیں سی کسی پھر وہ دیکھو کہ آدمی پرہیزگار عالم ہے علم والا پابندیاں ہی کوئی نہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں علم الناس کانوا قبل المیات الرابعہ غیر مجمعین علی التقلید الخالص لمذہب واحد بین چوتھی صدی تک مسلمانوں دے اندر کوئی نشان نہیں سی ایک مذہب دے پکے ہو کے مقرر ہوتا کہ میں آیا اتنے ہی رہنا اتنے میں جکڑیاں اج دے روز نہیں سی ہونا شہر دے عالم جہاں ویکھنا انہوں مسئلہ موقع سے پوچھ لینا یہ کوئی ذکر نہیں سی بھی تو کہڑا ہے کوئی شے وقت وَإِذَا وَقَعَتْ لَهُمْ وَاقِعَةٌ اسْتَفْتَوْا فِي أَيِّ مُفْتٍ وَجَدُوا مِنْ غَيْرِ التَّعْيِينِ مذہب کوئی نہیں سی پوچھتا بھی تیرا مذہب مسئلہ کہڑا جنہوں بھی موقع سے پاؤں دے بھی عالم ہے دین بغیر پوچھا تیرا مسئلہ کیا جان دے مسلمان ہے یار خدا رسول مندہ مسئلہ کہڑے اللہ نے کوئی اتارے آیت حنفی بنو شافی ایسی جکڑ بندی بنائی ادھر انہوں سنگت پا لیا حکمرانہ ادھر انہوں نے اتنے گل گھٹو دے لیا کہ نہیں ایسے امام تو باہر نہیں آ تو فرمایا جتھے بھی لوگ موقع پاؤں دے سی جدوں کوئی واقعہ پیش ہونا نکاح طلاق وراثت دا استفتوا فی ایّ مفت وجد جو عالم بھی اسے انہوں نے ملتا انہوں پوچھ لی اور کدی بھی کسی سوال نہیں اٹھایا من غیر التعیین مذہب کہ تو یہ دس کہڑے مذہب لا دی کچھ لوگ آپ عالم سی وہ خود ویکھ لیں سی جڑے نہیں سی عالم خود عالموں جتھے ویکھنا پوچھ رہے یہ تعین پوری فصل جڑی ہے باب حکایت حال الناس قبل المیات الرابعہ و بعد اینوں پلے بنو اور ہن بھی تہاڈی نجات ہونی نا جے ایتھے رہیا نا میں جامعہ رضویت جانا میں تے سلفیت پٹھے بہ جانے تہاڈے گھر اجڑ جانے حلالے ہونے ہیں تباہیاں ہونیاں جان تدے چھٹنیاں جو 400 سال پہلاں جڑا حال سی نا ادھر مڑو رسولات دے زمانے تو بعد 400 سال جدھر لوگ رہا کوئی بندہ نہ لے کے اس مسئلے کو جانا کہڑا مسئلہ کتریا آسمانوں عالم ویخ انہوں پچھ مولوی صاحب مسئلہ تسی عالم دین دے دسو خدا رسول کیا وہ اپنا علم پورا خرچ کرے وہ دی ذمہ داری ہے کہ وہ کندھیاں تے آ گیا ہن سوچے کہ میں بھائی گروہ گراہ کوئی نہیں ویکھنا رب دی کتاب موجود ہے رسول اللہ دی سنت موجود ہے امام اور عالم نے جو سوچا سارا ریکارڈ موجود ہے کسے نہ نفرت نہیں ابو حنیفہ بھی ساڈے سر دے تاج ہے شافعی اسی سارا پڑھاں گے اور پھر خوف خدا دل چ رکھ کے ویکھاں گے کہ کیڑی گل وزنی ہے ٹھوس انہوں لواں گے لوگوں فتوا دیاں گے اور وہ بھی سوچاں گے جس مسئلے تنگی ہوگی نہ چک کے پرا مارا یہ بھی جدو قرآن نے کہتا کہ رب تمہارے لیے آسانی چاہتا یرید اللہ بکم اليسر جس مسئلے تنگی ہوئے نا ابو حنیفہ سے چھڑ کے شافعی ہو جائے شافعی تنگی یا حنفی ہلا جائے کرو گا عالم عوام دا کام نہیں بدماشیاں کر دے پھر عالم فیصلہ کرو گا کہ امت جڑی وہ کس مسئلے آسانی ہے بھی دین دا آسانی ہے تنگی کوئی کیونکہ دین جڑا یرید اللہ بکم اليسر دس چکا کہ اللہ آسانی چاہتا وہ تمہیں مصیبتیں نہیں پاؤنا چاہتا میں اس سلسلے دو عالموں کا حوالہ لکھا دیا کیونکہ روز یہ گل آتی ہے بھائی جی مسلک ساڈا فلانا فلانا وہ کیوں کم بختوں پھسے جنا گلان
آپ بھی مرن دے جے اور امت نوں مارن دے کیوں آزاد نہیں ہوندے 400 سال حضور تو بعد جس حال چ مندرے اتنے ہو کہ جتھے وقت آؤں آ میں بیٹھا تسی انہوں پوچھو تمہیں یہ پوچھنے کی کہڑی لوڑ ہے تو کہڑا مسلک تیرا مسلک کوئی کہڑا اسلام نوں مندا دین نوں مندا اے مرنا شبیر رشید احمد گنگوئی یعنی علماء دیوبند دے جڑے بزرگ سی جنہاں دیوبند دے مدرسے دی بنیاد رکھی دو بزرگ اور اچے سی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد قاسم ناروتی آلے دیوبند دی نیہ نہ رکھی سی باقی سب انہوں دی سمجھو اگے سلسلہ شاخ انہاں چوں بھی جڑے فقہ دے عالم سی بہت کتاباں دی مہارت سی اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ انہوں دا فتویٰ ہے جڑے ساری زندگی انہوں نے فتوے دیتے وہ سارے اکٹھے کر کے باور شائع کیتے ہیں تاکہ لوگ جڑے جواب مل جائے علم والے بھی پڑھ سکتے بھی ٹھیک ہے فلاں عالم یارت دس گیا وہ بھی دیکھ لینا چاہیے دے میں پڑھوں گا ایک یہ پڑھوں گا کہ مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھوں وہ بھی بڑے اڑے اب امام صاحب تو ہٹنا نہیں مگر مسئلے نے تنگ جو کرتا ادوں جو لکھا حق یہ تج لکھوا رہا کہ صرف اتنے نہیں بیٹھے میں جمعہ پڑھا رہا پوری دنیا سے گل جائے جی اسلام بچاؤنا نا تو جکر بندیاں قیدات ختم کرو یہاں قیداں زنجیراں لا کے پرا مارو امت دے سارے اماموں اپنے امام منو اور جو اللہ رسول نہ گل ملتی ہے دسو اور وہ امت کی بہتری سوچو مسل کے صاحب فتاوی اما بعد پہلا اللہ دی حمد و ثنا کی پھر دیکھیں احکر العباد بندہ رشید احمد گنگوئی اف اللہ تعالیٰ بخدمت ارباب فہم و دیانت عرض کرتا آندا میں خدا دا کاج بندہ رشید احمد اللہ مینوں معاف کرے میں سارے سمجھداراں نوں گل دسنا کہ بندہ کا مذہب حسب مسل کے حق جملہ حق و دین یہی ہے کہ جس مسئلہ میں صحابہ اور مجتہدین علیہ رحمت کا اختلاف ہو تو اس میں سے جس جانب کو اپنی تحقیق سے یا تقلید کسی مجتہد حق سے راجے سمجھے اس پر عمل درآمد کرے اور دوسری جانب پر بھی کوئی تان و تشنیع نہ کرے کہ جس مسئلے صحابہ اور امامہ کا اختلاف ہے اپنے علم دی حد تک پوری جانبداری نہ سوچ کے لب کے ڈھونڈ لے بے آ کم ٹھیک ہے آپ وہ کرے مگر جڑا دوسرا کر رہے انہوں نے بھی کدی نہ برا کہے تو نہ انہوں تے تان کرے وہ بھی بڑے بڑے نیک لوگوں کی گل تے لگے ہوئے اور ان دا ضرورت اس پر عمل بھی کرے تو جے مجبوری بن جائے تو جڑی اپنی تحقیق سے انہوں پرا سٹ کے نا وہ دوسری گل جڑی نا پاویں نہیں اوڈی اچھی اس تے عمل کرے ضرورت جڑی وہ لحاظ کرے اسی وجہ سے یہ بندہ عاجز کہ حنفی المذہب ہے کسی اہل مذہب پر تان نہیں کرتا اور اپنے مذہب کی خام خواہ ترجیح کے بھی در پہ نہیں ہوتا کہ ہر گل میں ثابت کرا نفی سچے آندا میں یہ دھندا کوئی نہیں کرتا تو نہ دوجے برا کرنا مگر ان دا ضرورت جہاں کچھ رفع فساد یا اصلاح مقصود متصور ہوتی ہے تو اس مسئلہ میں کچھ لکھ دیتا ہوں ان کا جدوں گڑبڑ ختم ہوتی ہے اتنے میں کوئی لکھ دینا میں برا پرا نہیں جواب مذاہب سب حق ہیں مذہب شافی پر ان دا ضرورت عمل کرنا کچھ اندیسا نہیں مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو بڑی اچھی گل ہے صرف الو سدا کر لی نہیں بینو ہو جائے باقی آدھے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اگر مذہب ہے کوئی ایسی ضرورت ہے بہت تو بغیر حل نہیں مسئلہ ہوتا بالکل انہوں لو مذہب شافی پرندہ ضرورت عمل کرنا کچھ اندیشہ نہیں مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو عذر یا حجت شرعیہ سے ہوئے کچھ حرج نہیں ہے دین دستا ہوئے یہ دلیل دس دی ہوئے کہ امام ابو حنیفہ دی گل پکی ہے تو بالکل منو اور چھوٹ ہے امام شافی اسلام تو باہر سب حق تے آ اللہ دے نیک بندے سب مذاہب کو حق جانے کسی پر تان نہ کرے سب کو اپنا امام جانے فقط کتا بلا کر بندہ رشید احمد گنگوئی ہو گئے کڈی گل ہے سارے جو بندی سینے تے لکھ لین تے روڑے نہ مک جا کوئی کتاب لکھ ماردا حدیث اور اہل حدیث کوئی کچھ اور کہڑے تندے چ لگے جی تسی ہاں یہود نصارا کہڑی تباہی ال تانوں لئی جاندے نشان دنیا تو مٹاؤن لئی تواڈے پیغمبر نوں گالاں مل رہیاں تے قرآن دے خلاف فلماں بن رہیاں تے تانوں اے تندے سوچدے او نہیں سچا تو نہیں سچا اے مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تاج النبویہ فی الفتاوی الرضویہ 5ویں جلد ہے تو نکاح طلاق دے مسئلے لوگوں نے مسئلے پوچھے بہت مسئلے پوچھے جنہاں چوں یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دے قول دے مطابق خامد ہو گیا پاگل مجنون ہو گیا دیوانہ ہو گیا نکاح تو بعد کوئی حل نہیں عورت صبر کرے جا کے قرض لے کے وہ نام تے کھاندی رہے یعنی ایسا حل جس دے اندر معقولی دا ذرا بھی نہیں بھی عورت جوان ہے انہیں نکاح اس تو کیا پاگل ہو جائے تو میں مڑ کے بدکاریاں کر لی پھر تو خرچہ انہوں کون دے گا وہ قرضہ لین دے کون دے گا جی جان دے بلا خامد پاگل ہے ادا کنے کرنا
امام محمد بیچارے نے آخیا شاگرد نے امام صاحب یہ گل کوئی نہیں گی جہاں خامد پاگل ہو جائے بیچاری کا کوئی حل نہیں، وہ صبر کر دی تو اپنی مرضی ہے، دین انہوں تنگ نہیں کرتا، اور چاہیے قاضی اس نکاح کو ختم کر دے، جج اعلان کر دے کہ نکاح کوئی نہیں گا، جا بچی جتنے مرضی نکاح کر لا۔ اسی طرح فرما جڑا کئی سالوں تو گم ہے اور نہیں لبدا بندہ، نہ خرچہ بھیجتا نہ کوئی خط لکھتا، امام صاحب یہی فرما کہ جب تک وہ ہانی نہیں مرتے انہوں نے چلو اور صبر کر۔ جڑے وہ ہم اثر نا 70 سال مرن 80 سال مرن 100 سال مرن ادوں جا کے سمجھے بھی ہوں وہ بھی مر گیا انہوں نے نکاح کرے ورنہ نہیں کر سکے، کہ ادوں انہوں نے امام صاحب پھر نکاح کیا اس بیچارے نے کی کرنا جدو وہ ہم اثر مر گئے انے سالوں چ خرچ دین والا کون ہے، وہ عزت رکھ والا کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا کیوں یہو جی گلاں کر دے جی، اللہ نے نکاح کو یہو جی گلاں نہیں بنایا۔ جدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ راشد فیصلہ کر گیا بے اگر عورت جڑی قاضی کی طرح مرافع کر دی اپیل کر دی، اب قاضی صاحب میرے نام مسئلہ بن گیا، قاضی اس زمانے کے حالات کے مطابق ہوں جی جی مودودی صاحب آدھے کمی ہو سکتی بھی وہ سال 6 مہینے اشتہار دے تاکہ جو ہے تو آ جائے ورنہ مہینے ہی ختم کر۔ انہوں نے 4 سال رکھے کہ 4 سال جو مڈی کو لبو اعلان کرو، لب گیا ٹھیک ہے، نہیں لبدا تو 4 سال تو بعد قاضی اعلان کر دے بچی وہ مر گیا سمجھ کہ تو 4 مہینے 10 دن موت دے گزار کے نکاح کر لے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ جیسے بندے دا فیصلہ امام مالک دا یہ اپنی گلاں تے رہے اس وے فرماؤندے ہیں مجتہد خود 7 سال کہ مجتہد تو کئی سال ہو گئے نہیں ہے گا، مجتہد سے مکا بیٹھے وہ مجتہد خود 7 سال مفقود سینکڑے سالاں تو آندے ہن مجتہد نہیں کو جمدا جڑا تحقیق